بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر توقیر عالم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبۂ دینیات سنی میں کم و بیش 30 سال سے استاذ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا ہوں۔ میرے مطالعے کا خاص موضوع ہے قرآن اور اس کی تفسیر۔ میرے مخاطب BA اور MA کے طلباء اور طالبات ہوتے ہیں۔ آج سوئم کے پلیٹ فارم سے جو طلباء و طالبات اور ان کے علاوہ دیگر حضرات اس لیکچر میں شریک ہیں، میں ان سب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ یہ لیکچر 11واں ہے۔ اس سے پہلے 10 لیکچرز جو ہو چکے ہیں وہ قرآن مجید کی فکری اور فنی عظمت سے متعلق اور تفسیر قرآن اور اس کے اصول و مبادی سے متعلق۔ اب باضابطہ سورۃ التوبہ کی تفسیر سے متعلق لیکچر شروع ہو رہا ہے۔ قبل اس کے کہ یہ لیکچر باضابطہ شروع ہو، اس سے پہلے میں آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں اس سورہ کے تعارف میں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ واحد یہ سورہ ہے جس میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے شروع میں۔ اس کی مختلف وجہ مفسرین نے بتائی ہیں، علماء کرام نے۔ ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ چونکہ یہ سورہ الانفال کا تتمہ ہے، کمپلیمنٹ ہے، اور ایک ہی موضوع ہے سورہ الانفال کا جو اس سے پہلے کی سورہ ہے، اور یہ سورہ جو سورہ توبہ ہے، اس لیے اس میں بسم اللہ شروع میں نہیں لکھی گئی۔ ایک دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ شروعات بالکل شرک اور کفر کے علمبرداروں سے اللہ اور اللہ کے رسول کے اظہار برات سے ہو رہی ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں لکھا گیا۔ تیسری وجہ جو واقعی معقول اور مناسب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں لکھوائی، صحابہ کرام نے نہیں لکھا، تابعین تبع تابعین اور آج تک یہ معمول رہا کہ اس پہ بسم اللہ نہیں لکھی جاتی ہے۔ یہ سورہ توبہ دراصل 3 خطبات یا 3 موضوعات پر مشتمل ہے۔ ایک تو سورہ پہلی آیت یا پہلے رکوع سے رکوع 5 تک کی جو آیات ہیں وہ ذی القعدہ کے مہینے میں 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد 5 سے 9 تک جو رکوعات ہیں یہ رکوع نازل ہوئے غزوہ تبوک کی تیاری کے وقت، جو آخری غزوہ تھا۔
جو رومن امپائر سے تھا، اور تیسرا حصہ اس سورہ کا 10ویں رکوع سے لے کر کے آخری رکوع تک یا آخری آیت تک ہے، جو غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد یا واپسی کے وقت نازل ہوا۔ میں مختصراً سورہ توبہ کے اس تعارف کے بعد اب باضابطہ سورۃ التوبہ کی تفسیر کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان 3 آیات کے اندر جو مشکل الفاظ آئے ہیں، حل لغات کے نام سے ہم نے ان الفاظ کو یکجا کیا ہے اور ان الفاظ کی کم و بیش وضاحت بھی کر دی ہے۔ آہدتم، اس کا ترجمہ ہے تم لوگوں نے معاہدہ کیا۔ اس کا مادہ ہے عین ہے دال، مصدر ہے معاہدتن، معنی ہے اس کا معاہدہ کرنا، حلیف بننا، عہد و پیمان کرنا۔ باب ہے مفاعلہ، یہ فعل ماضی ہے، جمع مذکر حاضر ہے۔ سیہو، ترجمہ ہے تم لوگ چل پھر لو۔ اس کا مادہ ہے سین یہ ہے، مصدر ہے سیہن و سیحانن، معنی ہے عبادت کے لیے چلنا پھرنا، چلت پھرت کرنا، سیاحت کرنا۔ باب ضربہ، یہ فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر ہے۔ معجزی، نیچا دکھانے والے، مادہ ہے عین جیم زے، مصدر ہے اعجازن، اس کے معنی ہے عاجز کر دینا، نیچا دکھانا۔ یہ اسم فاعل ہے اور جمع مذکر ہے، بحالت جر ہے، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے۔ معجزی معنی ہے نیچا دکھانے والے، اس کا مادہ ہے عین جیم زے، اس کا مصدر ہے اعجازن، اس کے معنی ہے عاجز کر دینا، نیچا دکھانا۔ یہ اسم فاعل ہے، جمع مذکر ہے اور بحالت جر ہے، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے۔ مخزی، رسوا کرنے والا، مادہ ہے خیز یہ، مصدر ہے اخزا، معنی ہے ذلیل کرنا، رسوا کرنا، شرمندہ کرنا۔ باب افعال، اسم فاعل واحد۔ تم معنی ہے اس کا
تم لوگوں نے توبہ کیا، مادہ تے واو بے، مصدر توبتن، اس کے معنی ہے رجوع کرنا، پلٹنا، تابع ہونا۔ باب ہے نصرہ، یہ فعل ماضی ہے، جمع مذکر حاضر ہے۔ تولیتم، تم لوگوں نے روگردانی کی، یہ ترجمہ ہے۔ مادہ ہے واو لام یہ، مصدر ہے تولین، اس کے معنی ہے اعراض کرنا، روگردانی کرنا، پیٹ پھیر کر بھاگنا۔ باب ہے تفاعل، یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر ہے۔ جو آیات کریمہ اوپر پڑھی گئی ہیں ان کا ترجمہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکین کو اعلان براعت ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، چنانچہ تم لوگ اس سرزمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان لو کہ تم لوگ اللہ کو نیچا دکھانے والے نہیں ہو، اور یہ کہ یقیناً اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے روز اطلاع عام ہے ان لوگوں کے لیے کہ یقیناً اللہ ان مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم لوگوں نے روگردانی کی تو جان لو کہ تم یقیناً اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اے نبی، ان لوگوں کو جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ پہلی آیت براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ جیسا کہ اس سورہ سے متعلق تمہیدی گفتگو میں بات بتائی جا چکی ہے کہ آغاز سورہ سے لے کر 5ویں رکوع کے آخر تک کی آیات اس وقت نازل ہوئی تھی جب 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کر چکے تھے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ان آیات کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالے کرتے ہوئے یہ حکم صادر فرمایا کہ وہ ان آیات کو حاجیوں کے مجمع عام میں سنا دیں۔ اسلام کا یہ درخشاں اصول ہے، یا یوں کہا جائے کہ دین اسلام کے ضابطۂ اخلاق میں یہ بات شامل ہے کہ اگر کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہو اور اس کی جانب سے معاہدے کی پامالی یا غداری کا اندیشہ یا خدشہ ہو، اپریہنشن ہو، تو صرف اس بنا پر اس قوم سے جنگ نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اسے کوئی ایذا رسانی کی جائے گی، بلکہ معاہدے کی منسوخی کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ اسلام کے اس ذرّی اصول کی بابت اس سورہ سے قبل نازل ہونے والی سورۃ الانفال کے اندر اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ الانفال آیت نمبر 58۔
اس کا ترجمہ ہے، اور اگر تمہیں کبھی کسی قوم سے بدہدی و غداری کا خوف ہو تو اس کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو اس کی طرف پھینک دو۔ ہجرت مدینہ کے بعد اور ہجرت مدینہ سے پہلے، بالخصوص ہجرت مدینہ کے بعد کم و بیش 9 سال کی ایک طویل مدت میں دوسری اقوام اور قبائل کے ساتھ اہل ایمان کے متعدد معاہدے ہوئے۔ بالخصوص مدینہ تشریف آوری کے بعد مشرکین سے بھی اور یہودی قبائل سے بھی عہد و پیمان ہوئے، لیکن وہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف مستقل طور پر سازشوں میں ملوث رہے، اور موقع پاتے ہی اپنے مفاد کے حصول کے لیے اور اسلام اور اہل اسلام کو زک پہنچانے کے لیے معاہدوں کے تقدس کی پامالی پر جرات و ڈھٹائی کا ثبوت دیتے رہے۔ طویل مدت تک مخالفین کی ہرزہ سرائیوں اور مکاریوں کو نظر انداز کیا گیا، اور اصلاح و درستگی کے لیے انہیں طویل مدت تک مہلت دی گئی، لیکن ان کے کانوں پر جو نہیں رینگی اور انہوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے بے نیازی برتی اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے محبوب ترین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان برات کر دیا۔ گویا اہل ایمان کو یہ گوش گزار کرایا گیا کہ ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کا اب خیال نہ کیا جائے، اس لیے کہ موقع بموقع یہ اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دیتے رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ نہ وہ خود امن و عافیت پسند کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو امن و عافیت سے رہنے دینا چاہتے ہیں۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اس اعلان برات کے بعد یہ تلقین نہیں کی جا رہی ہے کہ بس اب ان سے بھڑ جاؤ اور مارنے مرنے پر تل جاؤ، بلکہ انہیں 4 مہینے کی مزید مہلت دی جا رہی ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر یا تو یہ خود لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں اور برسر اقتدار حکومت سے لڑتے ہوئے عاجز و درماندہ ہو جائیں، یا پھر یہ کہ ملک چھوڑ کر کہیں جا بسیں، یا پھر یہ کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمت اسلام کے حلقہ بگوش ہو کر اپنی جان و مال اور جگہ و جائیداد کو اسلامی نظام رحمت کے حفظ و امان میں دے دیں۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ کفر و شرک کے علمبرداروں کی بار بار سازشوں اور غداریوں کے باوجود حکمراں طبقے یعنی مسلمانوں کو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی جاتی ہے کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، بلکہ مندرجہ بالا تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت اختیار کرنے کی بات کی جاتی ہے، اور اس کے لیے سوچنے اور سمجھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات بھی واضح کی جا رہی ہے کہ قادر مطلق اور تمام تر قوتوں کے منبع و سرچشمہ ذات اللہ رب العزت کو اور اس پر ایمان لانے والوں کو تمام ممکنہ اسباب و ذرائع، تمام تر مذموم کوششوں اور گھناؤنی سازشوں کے ذریعہ عاجز و درماندہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر لوگ اللہ کی نافرمانیوں، بغاوتوں اور گھناؤنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو اللہ ان کو رسوا کر کے چھوڑے گا۔ اس آیت کریمہ میں 4 مہینوں سے مراد روایتی طور پر ممنوع کسٹمریلی فاربیڈن مہینے نہیں ہیں، جن میں عرب میں
جنگ و جدال ممنوع ہوتا تھا، بلکہ ان 4 مہینوں سے مراد کفر و شرک کے لمبرداروں سے اعلان برات کے بعد کے 4 مہینے ہیں۔ یہ اعلان شوال میں ہوا تھا، چنانچہ ان مہینوں سے مراد شوال کو شامل کرتے ہوئے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے مہینے ہیں۔ اس کی وضاحت بہت سے مفسرین کرام نے کی ہے۔ میں نے خاص طور پر ایک حوالہ انگریز مفسر عبداللہ یوسف علی، جنہوں نے انگریزی میں ترجمہ قرآن اور تفسیر لکھی، ان کا حوالہ دیا۔ دا میننگ آف دا ہولی قرآن، پیج نمبر 437، 1993، امانہ کارپوریشن، USA۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اس آیت کریمہ میں اعلان برات دہرایا گیا اور اس کی عظمت دل و دماغ میں یہ فرماتے ہوئے ذہن نشین کرائی گئی کہ یہ حج اکبر کے دن کا اعلان ہے۔ عرب بالعموم عمرے کو چھوٹا حج کہتے تھے، اور ذی الحجہ کی مخصوص تاریخوں میں جو حج ہوتا ہے اسے بڑا حج یعنی حج اکبر کہا جاتا تھا۔ آیت کریمہ کا یہ حصہ ملاحظہ فرمائیں، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آیت کریمہ کے اس جز میں یہ ارشاد بھی مرقوم ہے کہ اگر تم اپنے کرتوتوں پر نادم و شرمندہ ہو کر خلوص دل کے ساتھ اپنے خالق حقیقی اور معبود اصلی کی طرف رجوع کرتے ہو اور اس کی مرضی کے مطابق تم اپنے شب و روز گزارنے کا عہد کر لیتے ہو تو اس میں خود تمہاری بھلائی ہے۔ جس طرح وہ اپنے پیاروں کو ماضی میں نوازتا رہا ہے، تمہیں بھی نوازے گا، اور موت کے بعد اپنے وعدے کے مطابق تم کو ہمیشہ عیش و عشرت والی زندگی سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے، اور اللہ رب العزت کی سنت میں کبھی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ ہماری سنت میں تم کبھی تبدیلی ہرگز نہیں پاؤ گے اور کبھی تغیر نہیں پاؤ گے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اس کے برعکس اگر تم اپنے کرتوتوں پر مصر رہے تو گویا تم انحراف و بغاوت کی روش پر اب تک قائم ہو اور اس پر اصرار کرتے ہو، جس کے نتیجے میں ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی، اور موت کے بعد کی زندگی میں دائمی عذاب ایور لاسٹنگ پنشمنٹ میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ مذکورہ بالا تینوں آیتوں کے اندر کفر و شرک کے ان لمبرداروں سے اللہ رب العزت کی جانب سے اعلان برات ہے، جنہوں نے ہجرت مدینہ کے بعد کم و بیش 9 سال کی طویل مدت میں اور اس سے پہلے بھی بار بار خیانت، نقض عہد، نیز اسلام اور مسلمانوں کے خلاف گھناؤنی سازشوں کا عملی ثبوت دیا۔ اسلام چونکہ امن و آشتی کا نقیب ہے اور یہ مذہب اللہ رب العزت کا ہے، اس لیے یہ اللہ کے سارے بندوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے اور ہجرت مدینہ کے بعد 9 سال سے زائد ان سیاہ کرتوتوں کے باوجود وہ اپنے ماننے والوں کو ان کے خلاف شمشیر برہنہ بن جانے کی تلقین نہیں کرتا،
بلکہ 4 مہینے کی مہلت دیتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق 3 صورتوں میں کوئی صورت اختیار کرنے کا مجاز ٹھہراتا ہے تاکہ وہ خود بھی امن و آشتی کی نعمت سے بہرہور رہیں اور دوسروں کو بھی بہرہور ہونے دیں۔ یہ بات بھی ان کے ذہن نشیں کرائی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت تمام تر قوتوں کا سرچشمہ ہے، اس کے اصولوں کو پامال نہیں کیا جا سکتا اور اسے نیچا نہیں دکھایا جا سکتا۔ آج جن آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی سماعتوں کے حوالے کی گئی، ان میں آخری آیت میں ان کے مسلسل نقض عہد کنٹینیوس ٹریچرس بیہیویئر کے پیش نظر ان سے برات کا اعلان ہے اور یہ تعلیم و تلقین ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور زمین میں اپنی حرکتوں سے فساد انگیزی، ٹربیولنس کے بجائے امن کے پاسباں بن جائیں، تو اللہ کی نوازشیں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی ان کا نوشتہ تقدیر پریڈیسٹنڈ بلیسنگ بن جائیں گی۔ بصورت دیگر دنیا کی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور موت کے بعد کی زندگی میں اللہ رب العزت کے عتاب سے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ شکریہ، بہت بہت۔